السلام علیکم. آئی ایم بختبر عثمان اینڈ یو آر واچنگ سچی حکایات. سچا ہے میرا مالک جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، وہ پروردگار جو فنا اور بقا پر مکمل قدرت رکھتا ہے. آج کی گفتگو کا موضوع حضرت نوح علیہ السلام ہے. آخر حضرت نوح علیہ السلام نے اتنی بڑی کشتی کیوں تیار کی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں ایسی کون سی برائی تھی جس کی وجہ سے ان پر اتنا بڑا عذاب آیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا جو عذاب آیا اس کا آغاز کہاں سے ہوا اور اس کا اختتام کہاں پر ہوا؟ آج ہم ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے. حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے 1000 سال بعد نبی بنا کر بھیجے گئے. آپ کی قوم میں بت پرستی آ چکی تھی. آپ نے قوم کو توحید کی دعوت دی اور بت پرستی چھوڑنے کو فرمایا. ان لوگوں نے ضد و عناد پر کمر باندھ لی اور بت پرستی سے باز نہ آئے اور طرح طرح کی بے تکی باتیں کرتے رہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہارے بارے میں ایک بڑے تکلیف دینے والے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں. تم نے اگر توحید اختیار نہ کی اور خالص اللہ کی عبادت نہ کی تو عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے. ان لوگوں نے حق قبول کرنے کی بجائے الٹے سیدھے جواب دینے شروع کر دیے. حضرت نوح علیہ السلام کے مخاطبین میں بہت کم لوگ مسلمان تھے. جو لوگ سرداران قوم تھے انہوں نے جاہلانہ جواب دیے اور جو قوم میں سے غریب لوگ تھے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی صدا پر لبیک کہا. قوم کے لوگوں نے کہا کہ تم ہماری طرح کے ہی آدمی ہو اور یہ کہ ہم تمہارے اندر کوئی اپنے سے زیادہ بات نہیں دیکھتے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم نبی ہوتے تو تمہارے پاس مال بہت ہونا چاہیے تھا جو دنیا میں برتری کا ذریعہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. دنیا زیادہ ہونا اللہ کے ہاں فضیلت کی کوئی چیز نہیں ہے. جس کی بنیاد پر نبوت دی جائے وہ تو اللہ کا فضل اور عطیہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے منکرین ان کو حقیر بھی جانتے تھے اور یوں بھی کہتے تھے کہ یہ لوگ یوں ہی بے سمجھے سرسری طور پر تمہارے ساتھ لگ گئے ہیں، دل سے آپ پر ایمان نہیں لائے. اس کے جواب میں فرمایا کہ تو ایمان کا تعلق مال و دولت سے نہیں بلکہ اخلاص کے ساتھ دل سے قبول کرنے پر ہے. اللہ کو خوب معلوم ہے جو ان کے دلوں میں ہے. حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اپنی قوم میں رہتے اور انہیں سمجھاتے رہے. خوب سمجھایا اور بہت سمجھایا. آپ جیسے جیسے ان کو سمجھاتے تھے وہ ضد و عناد میں آگے بڑھتے چلے جاتے تھے. کانوں میں انگلیاں دے دیتے تھے، کپڑے اوڑھ لیتے تھے تاکہ آپ کی آواز کانوں میں نہ پڑے. ایک مرتبہ کہنے لگے کہ تم ہم سے بہت جھگڑ لیے اور بہت زیادہ جھگڑا کر چکے. جھگڑا بھی کرتے ہو اور یوں بھی کہتے ہو کہ تم نے توحید کو قبول نہ کیا اور شرک چھوڑ کر تنہا اللہ کی عبادت نہ کی تو عذاب آ جائے گا. اب بات یہ ہے کہ جھگڑے چھوڑو اور عذاب کو ہی بلا لو. کافروں پر عذاب آنا تھا. اللہ نے حکم دیا کہ اے نوح تم ہمارے سامنے ہمارے سے ایک کشتی لو جس میں سوار ہو کر اہل ایمان ڈوبنے سے محفوظ ہو جائیں گے اور کافر سب غرق ہو جائیں گے. اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام سے یہ بھی فرمایا کہ ظالموں کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا کہ ان کو ڈوبنا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانے کے لیے تختے لیے، ان میں کیلیں ٹھوکتے رہے. ادھر تو کشتی تیار ہو رہی تھی اور ادھر ان کی قوم کے سردار اور چودھری گزرتے تھے. چونکہ انہیں عذاب آنے کا یقین نہیں تھا اس لیے حضرت نوح علیہ السلام پر ہنستے تھے اور ٹھٹھا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جی ہاں تم تو اس کشتی میں بیٹھ کر محفوظ ہو جاؤ گے. کبھی کہتے تھے کہ یہ کشتی خشکی میں کیسے چلے گی.
کبھی کہتے تھے کہ اے نوح، ابھی تو تم نبی تھے، اب تم بڑھئی بن گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اگر آج تم ہم پر ہنس رہے ہو تو تم سمجھ لو کہ وہ دن بھی آنے والا ہے کہ جب ہم تم پر ہنس رہے ہوں گے، جیسا کہ آج تم ہم پر ہنس رہے ہو۔ عن قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنا کر تیار کر لی۔ پانی کا طوفان آنا تھا، اس کی ابتدا ہو گئی۔ اہل ایمان کو غرق ہونے سے بچانا تھا اور چوپائے اور درند پرند کی بھی نسلیں چلانی تھیں اور بعد میں دنیا بھی آباد ہونی تھی۔ اس لیے اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو لوگ اہل ایمان ہیں انہیں اور اپنے گھر والوں کو کشتی میں سوار کر دو۔ ہاں، تمہارے گھر والوں میں جو ڈوبنا قضاء و قدر میں طے ہو چکا ہے ان کو سوار مت کرو۔ ان میں ایک ان کا لڑکا تھا جو ایمان نہیں لایا تھا اور ایک بیوی تھی جو کہ ایمان نہیں لائی تھی۔ ان دونوں کے کفر کی وجہ سے ان کے ڈوب جانے اور نجات نہ پانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی فیصلہ آ چکا تھا۔ جو حضرات ایمان لائے تھے ان کی تعداد کم تھی۔ یہ کتنے افراد تھے ان کے بارے میں متعدد اقوال ہیں جو کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ یہ 80 افراد تھے، جن میں سے مرد بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اور ان بیٹوں کی 3 بیویاں تھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا جو کافر تھا اسے کشتی میں سوار نہیں کیا گیا۔ حضرت بنی آدم اہل ایمان جو کشتی میں سوار ہوئے تھے ان کے علاوہ بحکم خداوندی چرند اور پرند میں ایک ایک جوڑا بھی حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار کر لیا تھا۔ پانی آیا جو پہلے تنور سے ابلنا شروع ہوا، سو ہم نے خوب بہنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے اور زمین سے چشمے جاری کر دیے۔ پھر پانی اس کام کے لیے مل گیا جو پہلے سے تجویز ہو چکا تھا، یعنی آسمان کا پانی اور زمین کا پانی دونوں مل گئے اور کافروں کی ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ پانی کی طغیانی کے ذریعے وہ فیصلہ پورا ہو گیا۔ پانی کا طوفان آیا جو خوب زیادہ تھا، پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی اوپر پانی پہنچ گیا اور ان کی موجیں بھی پہاڑوں کی طرف تھیں۔ اتنے کثیر پانی سے کون بچ سکتا تھا سوائے ان مومن مخلص بندوں کے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ اللہ تعالی نے انہیں محفوظ رکھا۔ یہ طوفان کتنے دن رہا اس کے بارے میں جو روایات ہیں ان میں اختلاف ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ کشتی 150 دن تک پانی پر تیرتی رہی اور ایک قول یہ ہے کہ وہ 6 مہینے تک تیرتی رہی۔ صحیح علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کو طوفان ختم کرنا منظور ہوا تو زمین کو حکم دے دیا گیا کہ اپنے پانی کو نگل لے اور آسمان کو حکم دیا کہ پانی برسانا بند کر دے۔ لہذا پانی کم ہو گیا اور اہل کفر کی اور عقابی کا جو اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا اس کے مطابق وہ سب ہلاک ہو گئے۔ کشتی چلتے چلتے جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ اللہ پاک کی طرف سے ندا دے دی گئی کہ ظالموں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ کشتی تو پہاڑ پر ٹھہر گئی لیکن اس سے اترنا کب ہوا اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ 1 ماہ تک جودی پہاڑ پر رہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا کہ پانی ختم ہو گیا ہے اور زمین اس لائق ہو گئی ہے کہ اس پر قیام کیا جائے تو وہاں سے نیچے تشریف لے آئے اور پھر ان سے دنیا بسنی شروع ہوئی۔ ان کے 3 بیٹوں سے آگے دنیا میں نسل چلی جن کے یہ نام مشہور ہیں، سام، حام اور یافس۔ جب کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور پانی اتر گیا جس کی وجہ سے زمین میں بسنے کی صورتحال پیدا ہو گئی تو اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ پہاڑ سے اترو، تمہارے لیے ہماری طرف سے سلامتی اور برکتیں ہیں اور جو جماعتیں تمہارے ساتھ ہیں ان پر بھی ہماری برکتیں ہیں، اور بہت سی جماعتیں ایسی بھی ہوں گی جو آگے چل کر دائرہ ایمان سے نکل جائیں گی۔
ان لوگوں کو ہم دنیا میں ایسی زندگی دیں گے جس سے فائدہ اٹھا لیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچ جائے گا۔ پہلے سے بتا دیا تھا، اس وقت جو زمین پر تم اتر رہے ہو سب مسلمان ہو، لیکن ان اترنے والوں کی نسلوں میں سے پھر اہل کفر پیدا ہوں گے، ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچ جائے گا۔ آخرت میں تو ہر کافر کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا کرے اور ہمیں با ایمان ہی اپنے پاس بلائے، ایمان کی گواہی دینے کی توفیق عطا فرمائے اور میدان محشر میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین الہی آمین۔